إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن عدم النكاح بركة أيسره نومها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے قدس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے قدس نے غبار راہ کو بخشا فضولی وادی سینہ. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان. زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی، زمین آباد تھی لیکن قرینے کو ترستی تھی. سلیقہ پا گئی جس دم رسول ہاشمی آئے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک خیر الخلق. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک اور مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم سنت نکاح کے عنوان پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری اور آپ کی پورے عالم کے انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. چاہے ہمارے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، زندگی کے جس موڑ سے بھی ہم گزر رہے ہوں، ہماری کامیابی کا راز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. دنیا میں ہم آزاد ہیں اور دین میں پابند ہیں، عبادت میں ہم پابند ہیں، معاشرت میں آزاد ہیں. ایسا نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں پابند کیا گیا ہے. اسی کے لیے فرمایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. مومن کے لیے قید خانہ کیا ہے؟ یہی ہے. بیڑیاں تھوڑا ڈلی ہوئی ہیں، ہمارے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پہن رہے ہیں، شادی بیاہ بھی ہو رہی ہیں، ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. پھر ہمارے لیے اس کو قید خانہ کیسے کہا گیا؟ کافر آزاد ہے، یہاں اس کی معاشرت، اس کی معیشت سب میں آزاد ہے. وہ حلال حرام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر اس کو پیسہ شراب کے دھندے سے آ رہا ہے تو شراب سے کما رہا ہے. شراب میں لاکھوں کی کمائی ہے تو شراب کا دھندا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک مومن کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے کہ جی بھائی میرے لیے حلال ہے، شراب میں بہت کمائی ہے لیکن میرے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر مومن بھی یہی کرنے لگے اور غیر مومن بھی تو کوئی فرق نہیں. بہت سے احباب ہیں بیچارے نہیں سمجھتے ہیں، سوچتے کمائی بہت ہے، مولانا لوگوں کے چکر میں پڑو گے تو بہت پیچھے ہو جائیں گے، ابھی تو کما لو بعد میں توبہ کر لو. اسی کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. یہی قید خانہ ہے. ہم نے تھوڑی سی ذرا سا دین فطرت ہے، فطرت کے خلاف دین نہیں ہے کہ ہماری جائز ضرورت کو منع کیا گیا ہو. کھانے پینے کے عجیب سارے آئٹم ہیں ہمارے، لیکن ایک جھٹکے کے ذریعے سے مرا ہوا مردار ہے اس کو حرام قرار دیا گیا. جائز حلال آپ کا گوشت بھی حلال ہے آپ کے لیے. اب چھوڑے نہیں یار ٹھیک ہے، اس میں لوگ سوچا زیادہ مزہ آ رہا ہے، دنیا کھا رہی ہے، چلو ہم بھی جھٹکے کھانا شروع کر دیں. تو یہ قید ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے قید خانہ یہی ہے کہ ہماری خوشی، بچے کی شادی ہے، ان کے یہاں یہ کیا طوائف نچا رہے ہیں، ناٹک کروا رہے ہیں، اور الگ الگ جو ہے جو جس حیثیت کا مالک ہے اس اعتبار سے ایکٹر بلوا رہا ہے. اور ہمیں بھی اگر وہی انداز ہے ہمارا تو پھر ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں. ہماری خوشی ہے، ہماری خوشی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تابع کر دیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اپنی خوشیوں اور غمیوں کو میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کرو. ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو سڑک چھاپ نہیں بنایا. جیسے دنیا نے اپنے نکاحوں کو، اپنے شادیوں کو سڑک چھاپ بنا لیا. ان کے ہاں کوئی معیار ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک معیار ہے. اس کی حیثیت کو بھی بتا دیا گیا، اس کی نوعیت کو بھی بتا دیا گیا. نکاح کیسا ہونا چاہیے اور نکاح ہے کیا.
آپ سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، جب لیٹر بھیجتے ہیں آپ دعوت نامہ تو اس میں سب سے اوپر حدیث لکھی ہوتی ہے النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے۔ کیا فرماتے حضور کی حدیث، نکاح میرا طریقہ ہے۔ دعوت تو ہم آپ کے طریقے کے دے رہے ہیں، باقی اپنے طریقے سے چلاتے ہیں۔ اس لیے منگنی سے لے کر خطبہ، حدیث میں الفاظ آئے خطبہ کا لفظ، یعنی منگنی سے لے کر کے ولیمے تک کی پوری رہبری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے کلچر سے اپنے کلچر کو ملانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر تمام ہماری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی سادی سنت ہزاروں ڈیکوریشن کو بھاری، جو کہ فطرت کے مطابق، اس میں کوئی تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میرا طریقہ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، مسجدوں میں کیا کرو۔ جو عمل مسجد سے جڑ جائے وہ تمام آفتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو مسجد میں نکاح ہو رہا ہو، خرافات کی ساری شکلیں ختم ہو جائیں، آٹومیٹک آدمی کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ نکاح کتنا متبرک عمل ہے۔ معاملہ تجارت کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، اور ایک تجارت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا عمل ہے تجارت، جھوٹ سے پاک، جھوٹ سچ کر کے نہیں کہ مال کچھ ہے بتا کچھ رہے ہیں، جھوٹ سچ اتنے کا لائے، اتنے کا لائے، اتنے کا حساب، میں بیل لائے ہوں 2000 کا، لائے 1500 کا، پھر بیچ رہے 2500 کا ہے، وہ نہیں۔ یہ ہم کپڑا لائے، اتنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اتنے میں اتنے میں بیچنا ہے، ہمیں سیدھی بات ہے، ختم۔ کتنے میں پڑا ہم کو کسی نے فری میں ہدیہ میں دے دیا ہے تو آپ کو اس سے کیا مطلب؟ ہم مال اتنے میں دے رہے ہیں، ہم یہ 2500 کا بیل بیچ رہے ہیں مثال کے طور پر۔ بیل کا دھندا بھی کرتے ہیں نا ہمارے بہت سے احباب، اس لیے بیل کا دھندا ہے۔ کپڑا ہے ہم اتنے روپے میٹر دیں گے، فرنیچر اتنے میں ہم بنائیں گے، ہم کو کتنے میں پڑ رہا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفع حلال ہے، آپ نفع لے رہے ہیں۔ تو سچا تاجر، حضور نے فرمایا ایسا تاجر تجارت کرنے والا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن آپ مسجد میں شروع کر دیں کہ ایک گٹری رکھ دیں اور ہر نماز کے وقت کھول کے مسجد میں بیٹھ جائیں کہ صاحب یہ لو، یہ کپڑا ہے، یہ سوٹ، یہ، تو حضور نے منع فرمایا، مسجد میں تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ حالانکہ وہ بھی معاملہ ہے اور اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کا حشر نبیوں اور صدیقین کے ساتھ، اور نکاح بھی ایک معاملہ ہے، عہد پیمان ہو رہا ہے دو خاندانوں کے بیچ میں، یہ بھی معاملہ ہے۔ لیکن اس معاملے کو حضور فرما رہے ہیں مسجد میں کرو، اور اس معاملے میں فرما رہے ہیں کہ مسجد میں کرنا منع۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس معاملے سے اس معاملے کی جہت میں عبادت کی جہت، اگر عبادت کی جہت اس میں غالب نہ ہوتی تو آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد میں کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اس لیے مسجد کی میں کرنے کا حکم فرما کر اس کی نوعیت کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ بس مال دے دیا تو خود بھی خرچ کرو، ایسا نہیں ہے۔ مال اللہ کی امانت ہے، جان اللہ کی امانت ہے، صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ ہماری شان ہے، اور یہی حکم ہمارے اوپر حکم وارد ہوتا ہے۔ تو فرمایا نکاح کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت بھی بتا دی۔ ان آدم النکاح برکۃ ایسرہ، حضور فرما رہے ہیں بھائی یہی تو سوچتا آدمی کہ ہمارے عمل کی تعریف ہو، اور یہ جذبہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ حضور نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجعلنی فی اعین الناس صغیرا واجعلنی فی اعین کبیرا، اللہم اجعلنی فی اعین صغیرا واجعلنی فی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے میرے نگاہ میں چھوٹا بنا، مجھے اپنی نگاہ میں اپنے کو چھوٹا سمجھوں اور لوگوں کے نگاہ میں بڑا بنا، لوگ میری تعریف کریں۔ یہ جذبہ اگر کسی کے دل میں ہے تو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں فطرت کے خلاف یہ ہے کہ مجھے بڑا بنا دے اور فلاں کو چھوٹا کر دے، مجھے بڑا بنا دے اور میرے سامنے اس کو ذلیل کر دے، یہ ذلیل ہو جائے گی۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ مجھے لوگ اچھا سمجھیں، یہ جذبہ سنت کے خلاف نہیں ہے، یہ حضور نے دعا میں سکھایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں جو کیفیت بیان فرمائی کہ سب سے بڑا نکاح، حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح، حضور تعریف فرما رہے ہمارے نکاح۔ بتاؤ دنیا کے ہزاروں
انسان ہزاروں بڑے بڑے سلطنت کے مالک وہ اگر تعریف کریں اور ایک طرف حضور تعریف فرما رہے ہیں، کس کی تعریف اب تو بڑی ہوئی ہوگی؟ حضور کی تعریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مولد۔ اب یہ مسجد میں خرافات کیوں لے آ گئے؟ ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مولد، سب سے بڑا نکاح حضور کی نظر میں کون سا ہے؟ ان آدم النکاح برکتن۔ دنیا کے بادشاہ تعریف نہیں کر رہے، دنیا کے سیاستدان نہیں تعریف کر رہے، حضور فرما رہے ہیں سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ، سب سے زیادہ خرچ جس میں وہ نکاح حضور کی نظر میں سب سے بڑا ہے۔ اب بتاؤ حضور کی نظر میں جو سب سے بڑا نکاح وہ کرنا پسند کریں گے یا دنیا کی نگاہ میں جو بڑا؟ حضور نے ادنا سے ادنا امتی کے لیے بھی راہیں کھول دی عظمت کی کہ عظمت والا نکاح وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کم خرچ والا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی کے ساتھ کم خرچ والے ولیمے بھی کرنے کی تو کم خرچ والی شادیاں تمام سنت کے مطابق ہر خوشی اور غمی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔